8 جنازے اٹھانے کے باوجود 10 محرم الحرام کو حضرت امام حسین نے حضرت حسن کے بیٹے حضرت قاسم کا نکاح اپنی صاحبزادی سے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا رات کے پہلے حصے میں عبادت کیا کرتے، جب آدھی رات گزر جاتی تو امام حسین بیدار ہو جاتے اور صبح تک وہ عبادت کیا کرتے۔ تم نے ہمارے پیر دبائے، ہم نے تمہارے پیسے دبائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وہدانا بالکتاب المبین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، گزشتہ جمعے ہم نے بہت سی قیمتی باتیں محرم الحرام اور اہل بیت اطہار کے متعلق سنی۔ ہمارے یہاں کچھ رسمیں بن گئی ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ماہ محرم میں ایک رسم یہ بن گئی کہ امام حسین کی شہادت پر نوحہ کیا جاتا ہے اور ماتم کیا جاتا ہے، اور نوحہ غم کرنے والے، ماتم کرنے والے جب 10 محرم گزر جاتا ہے، یعنی جس دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، جب وہ دن گزر جاتا ہے تو پھر سارے سال امام حسین کا کوئی تذکرہ نہیں کیا جاتا۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ الفت نہیں ہے، یہ عشق نہیں ہے، یہ تو ایسا معاملہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرات حسنین کا جو بچپن تھا، ہمارے یہاں اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، یا پھر آخر وقت حضرت حسن اور خاص طور پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور واقعہ کربلا کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی اور آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا سن 11 ہجری میں، اس وقت آپ کی عمر یعنی حضرت امام حسین کی عمر 7 سال تھی، اور جب واقعہ کربلا پیش آیا سن 60 یا 61 ہجری میں، اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 57 سال تھی۔ تو 7 سال کا تذکرہ ملتا ہے یا بالکل وقت آخر شہادت کا تذکرہ ملتا ہے؟ درمیانی 50 سال امام حسین کے کیسے گزرے ہمیں کچھ پتہ نہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے غم کا مہینہ محرم کو بنا لیا ہے اور محرم کو خاص امام حسین سے منسوب کر دیا ہے، اس لیے ان کی ساری زندگی میں جو ان کے اعمال تھے، ان کے افعال تھے، ان کا ایمان تھا، ان کی جدوجہد تھی، ان کی سیرت تھی، ان کے اخلاق تھے، سب کو بھلا دیا ہے۔ تو یہ محبت نہیں ہے۔ اگر 2-4 دن آدمی رو لے اور ساری زندگی اس کی بھلا دے، اس کے احسانات کو بھی بھلا دے اور اس کی باتوں کو بھی بھلا دے اور اس کے ساتھ بیتے ہوئے دنوں کو بھی بھلا دے، تو پھر یہ محبت نہیں کہلائے گی اس کا رونا۔ اصل محبت یہ ہے کہ امام حسین کی سیرت کو، ان کے اخلاق کو، ان کے کردار کو، کیریکٹر کو اور ان کے رات دن کے افعال کو اختیار کیا جائے، تاکہ جو نیکی ہم کریں گے وہ ان کے نامہ اعمال میں بھی جائے گی اور اس کا ثواب ہمیں اور انہیں اس دنیا میں اور اس دنیا میں ملتا رہے گا۔ اصل چیز یہ ہے، ہمارے یہاں واقعہ کربلا میں صرف یہ بتا دیا جاتا ہے
کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے اہل بیت کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، اتنے نفوس شہید ہوئے، رشتہ داروں کی بات چھوڑ دیجئے، بیٹوں کی بات چھوڑ دیجئے، حضرت امام حسین کی جو شہادت کربلا کے میدان میں ہوئی ہے، 8 بھائیوں کی شہادت ہوئی، پھر 9واں نمبر حضرت امام حسین کا آیا۔ پہلے شہید محمد الاوسط ابن علی ہیں، حضرت علی کے بیٹے ہیں، دوسری بیوی سے، حضرت فاطمہ سے نہیں، جو کربلا میں شہید ہوئے۔ دوسرے بیٹے حضرت ابو بکر شہید ہوئے، یعنی حضرت علی کے بیٹے جو حضرت حسین کے بھائی تھے۔ تیسرے بیٹے حضرت عمر بن علی شہید ہوئے، پھر چوتھے بیٹے حضرت عثمان بن علی شہید ہوئے، اور اس کے بعد حضرت عباس، جنہیں بہت زیادہ واقعات میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ پانی لائے، حضرت عباس شہید ہوئے، یہ بھی حضرت علی کے بیٹے تھے جو دوسری بیوی سے تھے۔ اور اسی طریقے سے ان کے بعد حضرت جعفر شہید ہوئے، اور ان کے بعد پھر حضرت عبداللہ شہید ہوئے، اور اس کے بعد حضرت عبید اللہ شہید ہوئے، اور پھر 9ویں شہید حضرت امام حسین۔ لیکن ہم ان کی تاریخ نہیں جانتے۔ 8 بھائیوں کی شہادت کے بعد امام حسین نے، یقینی بات ہے کہ ان کا جنازہ پڑھا ہوگا، یہ ناممکن بات ہے کہ 8 بھائی ایک میدان میں شہید ہو جائیں اور بڑا بھائی وہاں موجود ہو، وہ نماز نہ پڑھے، جنازہ نہ پڑھے، یہ ناممکن بات، ضرور پڑھا ہوگا۔ 8 جنازے اٹھانے کے باوجود 10 محرم الحرام کو، عاشورے کے دن، حضرت امام حسین نے حضرت حسن کے بیٹے حضرت قاسم کا نکاح اپنی صاحبزادی سے، اس دن جس دن تک 8 بھائیوں کا جنازہ اٹھایا، اور اسی دن حضرت امام حسین بھی شہید ہو۔ لیکن ہمارے یہاں محرم کو منحوس سمجھا جاتا ہے، محرم میں شادی کو برا سمجھا جاتا ہے، حالانکہ تاریخ یہ کہتی ہے جن کی وجہ سے محرم میں نکاح کو، شادی کو، اچھے کام کو برا سمجھا جا رہا ہے، یہ عین ان کی سنت ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جسے برا سمجھا جائے، اس میں نکاح بھی کیا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنا کردار پیش کیا، عمل پیش کیا کہ دیکھو اس طرح نکاح بھی کیا جا سکتا ہے۔ آج ہم امام حسین کی سنت پر کہاں عمل کر رہے ہیں؟ کہیں نہیں۔ اگر کوئی نکاح کرتا ہے تو افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کو روکتے ہیں کہ نہیں بھئی محرم گزر جانے تو بعد میں کرنا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنا پہلا نکاح محرم میں کیا، ہم نے سنا، اور آج جو کہا جاتا ہے محرم میں نکاح جو ہے ٹھیک نہیں ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثابت کیا کہ ایسا کچھ نہیں۔ لیکن ہم امام حسین کی سنت پر عمل کرنے کو تیار نہیں، بلکہ ہم نے تو ان کی زندگی کو فالو ہی نہیں کیا۔ حضرت امام حسین نے یقیناً کربلا میں اپنوں کے جنازے پڑھائے، بھائیوں کے جنازے پڑھائے، بیٹوں کے جنازے پڑھائے، بھتیجوں کے جنازے پڑھائے، لیکن کیا ہم اس سنت پر عمل کرتے ہیں کہ اگر کوئی رشتہ دار اس دنیا سے چلا جائے اور انتقال کر جائے، ہم میں یہ صلاحیت ہے کہ ہم ان کا جنازہ پڑھا سکیں؟ کوئی نہیں۔ کہاں گئی سنت اور کہاں گئی محبت؟ یہ محبت نہیں ہے، یہ صرف دھوکہ ہے، دھوکہ ہے۔ حضرت امام حسین نے اللہ کے لیے بڑی مشقتیں برداشت فرمائی۔ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آپ نے 25 حج پیدل فرمائے، پیدل جا کر 25 حج ادا کیے۔ کہیں ایسا نہیں کہ آپ کے پاس مال نہ ہو، مال تھا لیکن مال دوسروں کو دے دیا، سواری تھی آپ نے دوسروں کو دے دی، خود پیدل گئے، اپنے آپ پریشانی اٹھائی، اپنے مال سے، اپنی سہولت سے دوسروں کو فائدہ پہنچایا۔ آج ہم تیار نہیں، بلکہ مشقت تو دور کی بات ہے، آج تو ہم مسجد میں آنے کو تیار نہیں۔ آج مسجد میں آنا ہمارے لیے بہت مشکل کام ہے، ناپسند ہے۔ ایک لطیفہ بھی ہے، ایک محلے میں ایک مسجد تھی، امام صاحب دیکھا کرتے تھے کہ محلے کے سب سے مالدار حاجی صاحب ہیں اور وہ کبھی نماز کو نہیں آتے۔ حاجی صاحب کے پاس بہت سارا مال تھا، بڑی بلڈنگیں تھی، دکانیں تھی، لیکن حاجی صاحب کو شوق یہ تھا کہ بکریاں پالا کرتے تھے۔ ان کی بکریاں گلی میں گھومتی پھرتی رہتی تھی۔ اب وہ بکریاں گھومتے گھومتے مسجد میں گھس جاتی، گندگی پھیلاتی۔ امام صاحب ان بکریوں کو پکڑ کر باہر نکالتے، صفائی کرتے۔ جب 2-4 بار اس طرح ہوا تو امام صاحب نے حاجی صاحب سے کہا کہ حاجی صاحب بڑا مسئلہ ہے، آپ کی بکریاں جو ہے مسجد میں چلی جاتی ہیں، گندگی پھیلاتی ہیں اور آپ ان کو دیکھتے نہیں۔ تو حاجی صاحب نے کہا کہ بھئی یہ تو جانور ہے، اسے کیا پتا کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا، کبھی آپ نے ہمیں بھی دیکھا ہے مسجد میں آتے ہوئے؟ تو کبھی تو نہیں دیکھا۔ کیوں؟ احساس ہی نہیں ہے ہمیں۔ یہ تو لطیفہ تھا
لیکن بات سچ یہی ہے کہ ہم دنیا جہاں کے کام کرنے کو تیار ہیں، مسجد میں آنے کو تیار ہیں، اور دعویٰ یہ ہے کہ رسول اللہ سے، اصحاب رسول سے، حسنین سے، اہل بیت اطہار سے ہماری محبت ایسی کہ روز قیامت بغیر حساب کے ہماری مغفرت ہو جائے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے۔ حضرت عباس بن علی فرماتے ہیں کہ عاشورے کی رات، 10 محرم کی رات، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بلایا اور کہا کہ جاؤ مد مقابل جو لوگ ہیں ان سے بات کرو اور کہو کہ آج رات جنگ بند رہے گی اور ہمیں عبادت کرنی ہے، لہذا جنگ نہیں ہوگی۔ تو حضرت عباس بن علی شمر کے پاس گئے جو قاتل حسین ہیں اور اس سے کہا کہ دیکھو آج 10 محرم ہے اور آج کی رات امام فرماتے ہیں کہ جنگ نہیں ہوگی، ہمیں عبادت کرنی ہے۔ شمر نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا اور پھر کہا کہ اچھا ٹھیک ہے آج جنگ نہیں ہوگی۔ تو جنگ نہیں ہوئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پورے خاندان کو جو وہاں موجود تھا، اہل بیت اطہار کو بٹھایا اور جتنے ساتھی تھے اور کہا کہ آج 10 محرم ہے، یہ عبادت کی رات ہے، لہذا عبادت کی جائے۔ ہر آدمی عبادت میں رہا، ساری رات نوافل پڑھے گئے اور ذکر کیا گیا اور اسی کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کی گئی، توبہ استغفار کی گئی، امت کے لیے، اپنے لیے، جانے والوں کے لیے دعائیں کی گئی، اور پھر جب صبح ہوئی تو میدان کربلا میں 10 محرم کو امام حسین کو شہید کر دیا ہے۔ امام حسین بتا رہے ہیں کہ 10 محرم کی رات عبادت کی رات تھی، چاہے وہ میدان جنگ ہو یا اپنا گھر ہو، اور ہم میں کون ہے جو آپ کی سنت پر عمل کرے کہ 10 محرم کی رات ہو یا دن ہو، ہم تو دن میں بھی عبادت نہیں کرتے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا اور اپنی زندگیوں میں اتارا، اور ہم جو دعوے دار ہیں کہ امام حسین کو مانتے ہیں، ان کی تعلیمات پر چلتے ہیں، ہم ان کی ایک سنت پر عمل کرنے کو تیار نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین کے متعلق امام ابو بکر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتنے عبادت گزار تھے، اتنے عبادت گزار تھے، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا رات کے پہلے حصے میں عبادت کیا کرتے، جب آدھی رات گزر جاتی تو امام حسین بیدار ہو جاتے اور صبح تک وہ عبادت کیا کرتے۔ آپ کی پیشانی پر سجدے کا نشان تھا، لیکن ہمارے یہاں کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پر بڑا نشان تھا سجدے کا، اور یہی سجدے کا نشان حضرت حسن کی پیشانی پر تھا، اور یہی سجدے کا نشان حضرت حسین کی پیشانی پر تھا۔ لیکن آج ہمارے یہاں تبلیغی جماعت کے ساتھیوں پر ماشاءاللہ پیشانی پر سجدے کا نشان ہوتا ہے۔ اگر ان کا رشتہ ہو تو بہت سارے رشتے ایسے ہیں جو سجدے کا نشان دیکھ کر رد کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ قرآن اس کو کہہ رہا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی علامت یہ ہے کہ ان کی پیشانیوں پر سجدے کے انوارات نظر آتے ہیں، لیکن ہم ان انوارات کو عیب سمجھ کر رشتہ بھی رد کر دیتے ہیں۔ یہ تو جماعت کا ساتھی ہے، یہ تو سجدے کا نشان ہے، یہ تو کالا ہو رہا ہے، ہمیں سمجھ نہیں ہے۔ قرآن اسے سجدے کا نور بتا رہا ہے، اور ایک ہم ہیں کہ اس سجدے کے نشان کو عیب سمجھتے ہیں۔ یہ سجدے کا نشان صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پیشانیوں پر ایک عام چیز تھی۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ جب قالینوں پر سجدے ہوتے ہیں، جب موٹی جانمازوں پر سجدے ہوتے ہیں، تو پھر سجدوں کے نشان پیدا نہیں ہوتے۔ جو طریقہ سنت ہے رسول اللہ کی ہو یا اصحاب رسول کی ہو، مٹی پر سجدہ ہو، سخت چٹائی پر سجدہ ہو، اس سے سجدے کا نشان اور پیشانی پر نور پیدا ہوتا ہے۔ قالینوں پر نماز پڑھنا ناجائز نہیں ہے، جائز ہے، بہتر ہے۔ آپ مال خرچ کر رہے ہیں، اچھا مصلی خرید رہے ہیں، اس پر اجر بھی ہے، لیکن رسول اللہ کے جو مصاحب ہیں، ساتھی ہیں، اور جو آپ کے اہل بیت اطہار ہیں، ان کی سنت جو پیشانی پر نظر آتی ہے وہ قالین پر نہیں، عام مصلی پر پیدا ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات حسنین رضوان اللہ علیہم اجمعین، آپ دیکھیں گے ان میں کیسی بہادری تھی۔ صرف کربلا کے واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ وہ بہادر تھے، باقی زندگی ہمارے سامنے نہیں ہے۔ آج ہمارے یہاں بزدلی پیدا ہو گئی، یہ حضرات حسنین کی سنت تو نہیں ہے، یہ اہل ایمان کا طریقہ تو نہیں ہے۔ حضرات حسنین کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
کہ عثمان غنی کے گھر کا پہرا دو، اس لیے کہ بلوائی کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو شہید کر دیں۔ تو تنے تنہا حضرت حسن اور حضرت حسین مین گیٹ پر کھڑے ہو گئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ چاروں طرف سے بلوائیوں نے مدینے کو گھیرا ہوا تھا، کوئی آدمی اپنے گھر سے نہیں نکل سکتا تھا۔ ایسے میں حضرت حسن اور حضرت حسین نے دونوں نے حضرت عثمان غنی کے گھر کا پہرا دیا، اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر ان کی حفاظت کی، یہاں تک کہ حضرت حسین کے سر میں شدید چوٹ آ گئی، آپ زخمی ہو گئے، لیکن کسی بھی بلوائی کو آپ کے گھر کے قریب پھٹکنے نہیں دیا۔ یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ جب بلوائیوں نے دیکھا کہ حضرات حسنین پہرا دے رہے ہیں اور اب کوئی راستہ نہیں ہے گھر میں داخل ہونے کا، تو پیچھے سے دیوار پر چڑھ کر اوپر سے تیر چلایا اور حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا۔ لیکن سامنے سے آنے کی جرات نہیں ہوئی، اپنی جان پر کھیل کر حضرت حسن اور حسین نے ان کی حفاظت کی، لیکن اللہ نے شہادت مقدر رکھی تھی، حضرت عثمان غنی کو شہادت ملی۔ آج آپ کی اس نقش قدم پر کون ہے؟ کوئی نہیں۔ آج محلے میں لڑائی ہو جائے، کسی مسلمان پر پڑوسی پر آفت آ جائے، ہم اپنے گھروں میں گھس جاتے ہیں، کوئی مدد کو نہیں آتا، کوئی مدد کو نہیں آتا۔ یہ امام حسین کا یا امام حسن کا یا اصحاب رسول کا یا اہل بیت اطہار کا تو طریقہ نہیں ہے۔ ہم دعوے دار تو ہیں محبت کے، الفت کے، شیدائی کی کہلاتے ہیں، لیکن عمل بالکل اس کے برخلاف ہے۔ حضرات حسنین کی بہادری کی بات ہے کہ طرابلس جسے لیبیا کہا جاتا ہے، جب اسلامی لشکر اس کی طرف روانہ کیا گیا تو خلیفۃ المسلمین نے حضرات حسنین کو خاص طور پر اس لشکر میں بھیجا اور کہا کہ جب یہ لشکر میں موجود ہوں گے، ان کی بہادری کو دیکھ کر اسلامی لشکر میں جذبہ اور جوش پیدا ہوگا، لہٰذا ان کو بھیجا اور لیبیا فتح ہوا۔ لوگوں کی زبان پر حضرت حسن اور حسین کی بہادری کے قصے جاری ہوئے، آج ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، صرف واقعہ کربلا یاد ہے۔ یقیناً کربلا ایک بڑا سانحہ ہے، امت کا ایک بڑا نقصان ہے اور اہل بیت اطہار پر ظلم کی انتہا ہے، لیکن کیا باقی زندگی کو جاننا ہمارا مقصد نہیں ہے؟ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے ان کی زندگی کو فالو کرنا؟ کیا ہمارے لیے ضروری اور واجب نہیں ہے؟ نہیں، ہم تو صرف ایک رسم کے طور پر محرم کو مناتے ہیں۔ ہمیں اہل بیت اطہار سے سچی بات یہ ہے، پکی سچی محبت نہیں۔ آج آپ دیکھ لیں، کسی نوجوان کو کسی سے عشق ہو جائے، محبت ہو جائے، جو خالصتاً شہوت ہے، اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی، لیکن اس کی پسند کو، اس کے کلر کو اور اس کے کھانے کی ڈشز کو اور اس کی گلی کو، اس کی چیزوں کو وہ پسند کرنے لگتا ہے، فالو کرنے لگتا ہے۔ یہ تو دنیا ہے، اور جو اسلام نے اس کی اجازت بھی نہیں دی ان چیزوں پر چلتا ہے۔ کیوں؟ مجھے اس سے لگاؤ ہے، محبت ہے، عشق ہے، میں اسے چاہتا ہوں۔ صرف چاہنے کی بنیاد پر ایک وہ چیز جو دنیا میں ہے، جائز بھی نہیں اللہ کے یہاں، اس کے لیے وہ دنیا کو بدل دیتا ہے اور اس کی مرضی کے مطابق چلنے لگتا ہے۔ لیکن جن سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، بلکہ جن سے محبت ایمان کا حصہ ہے، اہل بیت اطہار سے، صحابہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کی پسند کو ہم نے اپنے لیے ناپسند بنایا ہوا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امام حسن اور حسین ایک مرتبہ دریائے فرات پر وضو کر رہے تھے، نماز کی، کہیں سفر پیش تھا، غالباً جہاد کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ فرات پر وضو کر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی آیا اور آتے ہی اس نے بہت جلدی میں وضو کیا اور فوراً نیت باندھی اور جلدی میں نماز ادا کر کے بیٹھ گئے۔ ہم ہوتے تو کہتے ہیں کیسا آدمی ہے، اس کا تو وضو بھی نہیں ہوا، اس کی تو نماز بھی نہیں ہوئی۔ لیکن قربان جائیے نواسۂ رسول پر، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس تشریف لے گئے اور آپ نے کہا کہ چچا جان، میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کہ کیا؟ یہ نہیں کہا کہ میں نواسۂ رسول ہوں، یہ نہیں کہا میں اہل بیت اطہار سے ہوں، یہ نہیں کہا میرا رشتہ رسول اللہ سے یہ ہے، حضرت علی اور فاطمہ سے یہ ہے، کچھ نہیں بتایا۔ کہا کہ چچا جان ایک بات عرض کرنی ہے۔ کہا کہ بیٹا کہو۔ کہا کہ مجھے کچھ کنفیوژن پیدا ہو گئی ہے کہ میں صحیح طریقے سے وضو کرتا ہوں یا نہیں، صحیح طریقے سے نماز پڑھتا ہوں یا نہیں، ایک بار آپ آ جائیں، میں وضو کرتا ہوں، آپ دیکھ لیں میں سنت کے مطابق وضو کرتا ہوں یا نہیں۔ بوڑھے نے کہا کہ اچھا چلو۔ تو حضرت دوبارہ تشریف لے گئے، وضو کیا ہوا تھا، دوبارہ وضو کیا نہایت سنت کے مطابق،
اور پھر سنت کے مطابق نماز آپ نے ادا کی، اور سلام پھیرنے کے بعد کہا چچا بتائیے کیا میں نے سنت کے مطابق وضو اور نماز ادا کی ہے؟ وہ بوڑھا کہنے لگا کہ بیٹا مجھے شرمندہ نہ کرو، سنت کے مطابق تم نے ادا کی ہے، میں نے نہیں، مجھے بھی ادا کرنی چاہیے۔ اس نے دوبارہ وضو کیا، دوبارہ سنت کے مطابق نماز ادا کی، اور حضرات حسنین نے اس کی اس طریقے سے اصلاح کی۔ یہ اصلاح کا طریقہ ہے، یہ تبلیغ کا طریقہ ہے، محبت سے الفت سے پیش آیا جاتا ہے۔ آج ہم فتویٰ دے دیتے ہیں فلاں کی نماز نہیں ہوئی، کسی سے غلطی ہو جائے بجائے اصلاح کے اس کو ٹوک دیتے ہیں کہ بھئی یہ آپ کا کام غلط ہے، یہ طریقہ غلط ہے۔ اس طریقے سے ہمارے اکابرین نے منع فرمایا۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھ لیجئے، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھ لیجئے، حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھ لیجئے، آپ نے تبلیغ بتائی ہے کس طرح کی جاتی ہے۔ آج ہمارے یہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ ان قدسی نفوس کے نقش قدم پر چلا جائے، ان کی زندگی کو فالو کیا جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کہیں گھوڑے پر تیزی کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، اچانک بازار میں دیکھا کہ کچھ فقیر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے آواز دی اور فرمایا کہ حضرت ذرا آپ ہمارے ساتھ کھانا تناول فرما لیں۔ وہ فقیر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، تو اگرچہ آپ کو جلدی تھی، آپ فوراً گھوڑے سے اترے اور اتر کر زمین پر ہی بغیر کسی کپڑے کے زمین پر بیٹھ گئے، اور ان کے ساتھ جو ان کے پاس روکھا سوکھا تھا جیسا بھی تھا کھانا تناول فرمایا، اور تناول فرمانے کے بعد کہا کہ دیکھو میں نے آپ کی دعوت قبول کی، اب آپ میری دعوت کو رد نہ کریں، آپ میرے ساتھ میرے گھر پر چلیں، اب آپ کی دعوت ہے۔ تو آپ تمام فقیروں کو اٹھا کر اپنے گھر پر لے آئے اور ان کی بہترین کھانے سے ضیافت کی، اور پھر چلتے ہوئے ان کو کچھ کچھ دینار دیے اور کپڑے دیے کہ اپنے لیے کپڑے سلوائے۔ اللہ، آج کوئی فقیر ہم سے مانگنے آ جائے ہم اس کو دھتکار دیتے ہیں۔ خیر آج کل تو فقیری بھی ایک پیشہ ہے، یہ وہ فقیر نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتے تھے، یہ تو ایک الگ موضوع ہے، بہرحال میں اس پر بات کرنا نہیں چاہتا۔ ہم سے کوئی کمتر ہو، کم درجے کا ہو، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو کر بیٹھ کر کھانے کی تو بات دور کی ہے، اس کے ساتھ سلام دعا کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ کوئی فقیر سلام کرتے ہم جواب بھی نہیں دیتے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ نبی کریم علیہ السلام ایک مرتبہ 2 دن کے فاقے سے تھے، تو آپ نے سوچا کہ چلو بیٹی فاطمہ کے گھر چلتے ہیں، ہو سکتا ہے وہاں کچھ ہو، تو آپ علیہ السلام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پر تشریف لائے۔ جب آپ مکان میں داخل ہوئے حضرت فاطمہ سمجھ گئی لیکن خاموش رہی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کر کے فرمایا فاطمہ کچھ کھانے کو ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی کچھ نہیں، ہم خود 2-3 دن کے فاقے سے۔ اللہ، آج ہمارے یہاں ایسا ہو جائے کہ کسی کی بیٹی ایک وقت ناپسند کھانا کھا لے تو باتیں بگڑ جاتی ہیں، مزاج بگڑ جاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا کہ کئی دن کا فاقہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بچے کہاں ہیں، حسنین کہاں ہیں؟ کہا کہ کئی دن کا فاقہ تھا، بچے بھوک سے بلبلانے لگے تھے، ایسے میں حضرت علی نے کہا کہ میں ان کو کسی کھجور کے باغ میں لے جاتا ہوں تاکہ ان کا وہاں دل بھی بہل جائے، ہو سکتا ہے کوئی کھانے کی چیز مل جائے، اگر کھجوروں کے درخت سے کوئی کھجور گر کر نیچے زمین پر پڑی ہو وہ ہمارے لیے حلال ہے، مالک اس کو نہیں پوچھے گا، ہم اٹھا لیں گے۔ تو اس لیے دونوں بچوں کو لے کر آپ فلاں یہودی کا باغ ہے وہاں تشریف لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں پہنچے تو دیکھا کہ حضرت علی اور حضرت حسن اور حسین گری ہوئی کھجوروں کو اٹھا رہے ہیں۔ آج ہمارے ہاں کسی باغ میں گری ہوئی چیز بھی اٹھانے کی اجازت نہیں ہوتی، پہلے یہ دور نہیں تھا، اب سے 50 سال پہلے بھی باغ سے باغبان توڑ کر دے دیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں تو کفار و مشرکین بھی اس چیز کو ناپسند کرتے تھے کہ کوئی چیز گر گئی ہو اور کوئی اٹھا لے تو اس سے واپس چھین لے، یہ عیب سمجھا جاتا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں شہزادوں کے ساتھ گری ہوئی کھجوریں چن رہے تھے، صاف کر رہے تھے، کھا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تیز دھوپ ہونے والی ہے، ایسا نہ ہو تم دیر کر دو اور پھر یہ بچے جو ہیں دھوپ کی وجہ سے پریشان ہو جائیں، دھوپ تیز ہونے سے پہلے واپس چلو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی کئی دن فاقے کو ہو گئے ہیں، بچوں نے میں نے کچھ کھجوریں کھا لی ہیں، 2-4 کھجوریں فاطمہ کے لیے بھی جمع کر لیتا ہوں، آپ تھوڑا سا انتظار فرما لیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف بیٹھ گئے، حضرت علی نے اور حسنین نے کھجوریں جمع کی، ایک تھیلی میں جمع کی اور پھر وہ لے کر چلے تو حضرت حسن کو حضرت علی نے اپنے کاندھے پر بٹھا لیا اور حضرت حسین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاندھے پر بٹھا لیا اور پھر آپ واپس گھر تشریف لائے اور وہ تھیلی کی کھجوریں، چند کھجوریں حضرت فاطمہ کو تھی۔ اللہ اکبر۔ آج اگر کسی کی بیٹی ایک وقت کا فاقہ کر لے، طلاق سے کم پر تو نوبت آتی ہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تربیت نہیں، حضرات حسنین کی والدہ کے یہ اخلاق نہیں۔ آج ہمارے یہاں یہ دعوت تو کیا جاتا ہے کہ فاطمہ الزہرا جیسی سیرت کی بچی ہے، جب رشتے کی بات ہوتی ہے کہتے ہیں کہ یہ تو بہت نیک ہے، بہت با اخلاق ہے، اگر کچھ نہ دیں تو فاقے کر لے گی، لیکن جب فاقوں کی کبھی، البتہ آج تو نوبت آتی ہی نہیں، لیکن اگر خدا نہ خواستہ آ جائے تو اللہ کی پناہ سارے رشتہ دار جمع ہو جاتے ہیں، وہ رشتہ جب تک ختم نہ ہو جائے یا اس کو ذلیل اور رسوا نہ کر دیں بات نہیں بنتی۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو دوران نماز آپ نے ایک سجدہ نہایت لمبا کر دیا، ہم پریشان ہو گئے بھی معاملہ کیا ہے۔ سلام کے بعد ہم نے پوچھا اے اللہ کے نبی آج خلاف توقع آپ نے بڑا لمبا سجدہ کیا ہے، آخر بات کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین نے میری کمر کو سواری بنا لیا تھا اور وہ میری کمر پر سوار تھے، مجھے ناگوار ہوا کہ میں انہیں گرا کر اپنی نماز پوری کروں، اس لیے میں جلدی نہیں اٹھا، میں نے سجدے کو لمبا کر لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج بھی یہ واقعات پیش آتے ہیں، جب گھروں میں کوئی نماز پڑھتا ہے تو چھوٹے بچے کھیلتے ہوئے کمر پر سوار ہو جاتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی اپنے سجدے کو لمبا کیا یہ سوچ کر کہ یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے یا نوازہ رسول کی سنت ہے؟ کبھی نہیں، ہم بچوں کو گرا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق تو نہیں تھا۔ آج بچے کسی نمازی کے آگے سے گزر جائیں ہم اسے اتنا لام تان کرتے ہیں، اتنا برا بھلا کہتے ہیں جیسے اس نے کوئی بڑا گناہ کبیرہ کر لیا، حالانکہ نمازی کے آگے سے گزرنا نہایت برا عمل ہے، لیکن گناہ نہیں، اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا، برا ہے، اور یہ بھی ان پر ہے جو جن پر شریعت ہے، جو بالغ ہیں، جو نمازی ہیں۔ بچوں پر شریعت کہاں ہے؟ ہم بڑوں کو تو نہیں کہیں گے، اگر کوئی نمازی کے آگے سے گزر جائے بھول سے ہی ہو اس کو نہیں کہیں گے، لیکن اگر کوئی بچہ گزر جائے تو الامان الحفیظ۔ ہم نے سنت کو، سیرت کو، اخلاق کو بالائے طاق رکھ دیا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دین کیا ہے، دین کیا ہے۔ حضرت حسن اور حسین ایک مرتبہ حج کے لیے چلے، راستے میں آپ کے جو سامان کے اونٹ تھے وہ گم ہو گئے۔ اب جب اونٹ گم ہو گئے تو پریشانی ہو گئی، کھانے پینے کی کوئی چیز آپ کے پاس نہیں تھی۔ آپ نے دیکھا صحرا میں ایک بوڑھی عورت جھوپڑی ڈالے ہوئے ہے، آپ دونوں اس کے پاس تشریف لے گئے اور جا کر کہا کہ اماں کوئی چیز کھانے پینے کی ہے؟ اس نے کہا یہ بکری ہے، اگر تم اس کا دودھ نکال سکتے ہو تو نکال دو۔ تو انہوں نے دودھ نکالا اور دودھ نکال کر پیا، لیکن بھوکے بہت وقت کے تھے تو کہا کہ اس دودھ سے ہمارا گزر نہیں ہوا، کچھ کھانے کو ہے؟ اس عورت نے کہا کہ یہ بکری ہے، اسی کو ذبح کر لو، پکا لو۔ حضرات حسنین نے اس کی اجازت پا کر اسے ذبح کیا، پکایا، اسے بھی کھلایا، خود بھی کھایا۔ جب چلنے لگے تو اپنی شناخت ظاہر نہیں کی، بلکہ یہ کہا کہ دیکھو ہم ہاشمی گھرانے سے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں، اگر کوئی ضرورت ہو تو تم مدینہ آ جانا، فی الحال تو ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، حج سے واپس مدینہ آئیں گے تو تم مدینہ آ جانا۔ اب یہ حضرات تو چلے گئے، پیچھے کیا ہوا؟ اس بوڑھی عورت کا شوہر آیا، اس نے کہا بکری کہاں ہے؟ کہا کہ ہاشمی گھرانے کے دو لوگ آئے تھے، ان کو بھوک لگی تھی، میں نے دودھ نکلوا دیا، لیکن ان کی بھوک نہیں مٹی، میں نے بکری بھی پیش کر دی۔ تو شوہر بڑا ناراض ہوا، اب کیا کر سکتے تھے؟ ان کے پاس ایک ہی بکری تھی اور کچھ نہیں تھا ذریعہ معاش۔ شوہر بڑا ناراض ہوا، اب گزر بسر کیسے ہو؟ جو کچھ تھا وہ ختم ہو گیا۔ چند دنوں کے بعد جب فاقوں کی نوبت آئی تو دونوں میاں بیوی مدینہ پہنچ گئے مزدوری کے لیے۔ مزدوری کرتے کرتے ایک مرتبہ وہ عورت گلی میں سے گزری تو دیکھا کہ حضرت حسین اپنے دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت حسین نے فوراً اس کو پہچان لیا اور کہا کہ کیا تم مجھے نہیں جانتی؟ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ نہیں، میں نہیں جانتی۔
کہا کہ ہم وہ ہیں جنہوں نے تمہاری بکری کا دودھ پیا اور پھر اسے ذبح کر کے کھایا۔ اس نے کہا کہ اچھا، آپ کی وجہ سے ہمارے حالات خراب ہو گئے اور ہم وہاں سے مدینہ مزدوری کے لیے آ گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نوکر کو بلایا اور کہا کہ 1000 دینار سونے کی اشرفیاں اس عورت کو دے دو۔ وہ دے دی گئی۔ اس عورت نے کہا کہ اتنا مال؟ کہا کہ ابھی رکو، اور پھر اپنے نوکر سے کہا کہ بازار جاؤ 1000 بکریاں لا کر اس عورت کے سپرد کر دو۔ 1000 بکریاں، 1000 سونے کی اشرفیاں امام حسین نے اس کو دی، اور پھر کہا کہ اس سفر میں بڑے بھائی حسن بھی تھے، لہٰذا اس عورت کو ان کے پاس بھی لے جاؤ۔ وہاں گئے، انہوں نے پوچھا کہ حسین نے کیا دیا؟ کہا کہ 1000 دینار اور 1000 بکریاں۔ کہا کہ میں بھی اتنا ہی دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ فیاضی کہاں ہے آج؟ آج ہمارے یہاں مہمان کے لیے بھی کٹوتی کر دی جاتی ہے، فلاں چیز رکھ دو بعد میں پکا لیں گے، کوئی خاص ہے تو ٹھیک، ہر مہمان کے لیے دسترخوان ہمارا وسیع نہیں ہے۔ وہ احسان کا بدلہ اس طرح چکایا کرتے تھے۔ آج ہمارے یہاں احسان کا بدلہ کچھ بھی نہیں، کوئی احسان کر جائے تو احسان ہی نہیں مانتے۔ ایک لطیفہ بھی ہے، مرزا غالب کو سب جانتے ہیں، شاعر تھے، ان کے ایک شاگرد تھے سادات گھرانے سے، سید زادے تھے۔ ایک مرتبہ مرزا غالب کے پیروں میں درد ہو رہا تھا، تو مرزا پریشان تھے کہ بھی کیا کریں۔ تو شاگرد نے دیکھا کہ استاد کے پیروں میں درد ہے، تو اس نے کہا کہ حضرت لائیے میں آپ کے پاؤں دبا دیتا ہوں۔ مرزا نے کہا کہ بھائی آپ سادات گھرانے سے ہیں، سید زادے ہیں، آپ سے پاؤں دبوانا میرے لیے جائز نہیں۔ تو وہ بھی سید زادے تھے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ تو بات صحیح ہے، لیکن آپ ایک کام کیجئے، اجرت پر دبوا لیجئے، مزدوری پر دبوا لیجئے، میں پاؤں دباؤں گا، آپ مجھے پیسے دے دیجئے۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب شاگرد نے پاؤں دبائے، بڑا آرام ملا۔ شاگرد نے کہا کہ لاؤ ہمارے پیسے۔ استاد نے کہا، مرزا غالب نے کہا، تم نے ہمارے پیر دبائے، ہم نے تمہارے پیسے دبائے، ختم۔ بہرحال یہ تو ایک استاد اور شاگرد کا رشتہ تھا، یہ ایک لطیفہ ہے۔ لیکن ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے، ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے، کوئی احسان کرے تو احسان نہیں، بالکل نہیں۔ کوئی احسان کرے تو کہتے ہیں اللہ نے اسے دیا تو اس نے کر دیا، کون سی بڑی بات ہے؟ احسان کا بدلہ تو دور، اس کو ماننے کو ہم تیار نہیں ہوتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے نواسوں کی تعلیم نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ صدقے کی کھجوریں آئی، ان میں سے ایک کھجور اٹھائی اور منہ میں رکھ لی۔ بچے تھے، 6-7 سال عمر تھی، تو ان کو پتہ نہیں تھا، انہوں نے منہ میں رکھ لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ کھلوا کر زبردستی حلق تک انگلی ڈالی اور وہ کھجور نکال کر پھینکی اور فرمایا بیٹے صدقہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے جائز نہیں۔ اور آج ہم نے کیا کیا ہے؟ آج کیسا بھی مال ہو، حرام کما لیں گے اس کو ہم نے حلال بنا دیا۔ وہاں تو صدقے کی کھجور بھی جائز نہیں۔ یہ ایک مسئلہ ہے سادات گھرانے کے لیے، لیکن آپ نے تعلیم دی ہے کہ جو چیز جائز نہیں اس کو کسی بھی طریقے سے استعمال نہیں کیا جا سکتا، چاہے کتنی بھی دشواری پیش آ جائے۔ اللہ ہمیں حلال کمائی کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اور آپ کے بھائی محمد بن علی میں ایک مرتبہ ناراضگی ہو گئی۔ ایک حدیث ہے کہ قطع تعلق 3 دن سے زیادہ جائز نہیں ہے، یعنی سلام دعا موقوف کرنا، بات چیت بند کرنا مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی ان میں سے پہل کر کے سلام دعا کر لیتا ہے، مل لیتا ہے، قطع تعلق ختم کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں پہلے داخل فرمائیں گے۔ تو حضرت حسین اور حضرت محمد بن علی میں ناراضگی ہو گئی، تو دوسرے دن حضرت محمد بن علی نے خط لکھا امام حسین کے نام، اور اس میں کہا کہ آپ کی والدہ جنت کی عورتوں کی سردار، آپ کے والد کا مقام بہت اونچا، اگرچہ والد کی طرف سے ہم دونوں ایک ہیں، لیکن آپ کی والدہ کے مقام کو میں نہیں پہنچ سکتا، آپ کے مقام کو میں نہیں پہنچ سکتا، آپ کے جیسے نانا میں نہیں لا سکتا، لہٰذا آپ مجھے آ کر منا لیں، راضی کر لیں، ورنہ میں آ جاؤں گا اور آپ کو راضی کروں گا۔ کہیں ایسا نہ ہو میں راضی کر لوں تو آپ جنت میں بعد میں جائیں اور میں پہلے چلا جاؤں۔ تو جب یہ خط پہنچا تو حضرت حسین فوراً دوڑتے ہوئے آئے اور گلے لگا لیا، کہا کہ بھائی آپ نے مجھے جو ہے سیدھا راستہ دکھا دیا، اور آپ نے مجھے اپنی نیکیوں پر فوقیت دے کر میرے نامہ اعمال کو بڑھانے کے لیے کیسا کام انجام دیا۔ اللہ، آج ہم بھائی کو گلے لگانے کے لیے تیار نہیں، بھائی کو گلے لگانے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں جو آج ہمارے یہاں ہے۔ حضرت امام حسین سے ایک حدیث مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بیکار کاموں میں مشغول نہ ہو۔ اور آج ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہی ہو رہا ہے، جو ضروری کام ہے سب چھوڑ دیے گئے ہیں، جو بیکار کام ہے سب کو اختیار کر لیا گیا ہے۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں حضرات حسنین کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور بیکار کاموں سے بچا کر جو کام ضروری ہیں، جو کام تعمیری ہیں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، آپ کے صحابہ کی سیرت ہے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔